بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بینکنگ فراڈ کے حوالے سے ایک نیا طریقہ منظر عام پر آ گیا ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ خالی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے بینک اکاؤنٹ اس امر کا شکار ہو چکے ہیں اور کئی ایک صارفین جو کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر تھے وہ اپنا اکاؤنٹ خالی کرا چکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے احتیاط برتنی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ ہو سکے۔ اس میں آپ کو کیسے پاگل بنایا جاتا ہے اور آپ کی رقم کیسے ہتھیائی جاتی ہے، یہ خبر BBC نیوز کے پلیٹ فارم پر بھی پبلک ہو چکی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کوریئر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، وہ مشکوک پیغام جو آپ کے بینک اکاؤنٹ کو خالی کرا سکتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ آن لائن کامرس کرتے ہیں جسے ای کامرس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ پیمنٹ جو ہے پہلے کر دیتے ہیں۔ ای کامرس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہاں آپ پیمنٹ ویا کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا کارڈ نمبر، CVV اور جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ لگا کے پیمنٹ کو سکسیسفل کراتے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ آن لائن بائی کرتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات ایک میسج آ جاتا ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی میسج آئے آپ نے اس کا نمبر چیک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ میسج پڑھیں اور سمجھے کہ میں نے تو کوئی آرڈر کر رکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بقیہ پیمنٹ رہتی ہے جو میں نے ادا کرنی ہے اور وہ والا میسج آیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تسلی یہ کرنی ہے کہ جواب دینے سے پہلے جو بھی لنک اگر آتا ہے اس پہ کلک کرنے سے پہلے آپ نے میسج کو دیکھنا ہے کہ میسج آپ کو کس نمبر سے آیا ہے، اور پھر آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز پرچیز کی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے، بقیہ کہاں رہتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ جانچا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک پارسل خریدا تھا، اس کی کچھ رقم آپ کے اب ذمہ واجب ادا ہے، تو آپ اس کو ادا کریں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس کلک پر کلک کرتے ہیں، اپنی کارڈ کی جو ہے وہ انفارمیشن دیتے ہیں اور رقم سینڈ کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اگر آپ سے کچھ 60 روپے مانگے جاتے ہیں تو بعد میں ہوتا جھوٹ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی رقم پڑی ہو وہ خالی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی اکاؤنٹ سے ایک رقم کا بڑا حصہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس امر میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی معلومات کوئی بھی میسج آپ کو ملتا ہے آپ نے ان سے شیئر نہیں کرنی ہے، تاکہ آپ جو اس طرح کے سکینڈل ہیں، سکیم ہیں، اس سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ بینکنگ کرنا ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہے، لیکن آپ نے جب بھی انٹرنیٹ بینکنگ کرنا ہو آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے کس ویب سائٹ سے جا کے کوئی چیز آرڈر کی ہے۔ عموماً یہ جو سکیم کرنے والے ہوتے ہیں یہ آپ کو جھانسا ہی ایسا دیتے ہیں کہ آپ باتوں میں آ جائیں۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک جھوٹی جو ویب سائٹ ان کی بنائی ہوتی ہے اور ہوتی اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے کوئی چیز واقعی اسی سائٹ سے خریدی۔ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے پاکستان پوسٹ کے ذریعے کوئی چیز منگوائی تھی اور آپ کو آنے والی تھی اور آپ کے ذہن میں تھا کہ مجھے ایک پارسل ملنے والا ہے۔ اب وہ آپ کو لنک بھیجتے ہیں ایک میسج کے ذریعے، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بالکل آ رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی ہی میں نے یہ پارسل خریدا تھا تو قیمت واجب الادا ہے۔ آپ جلدی سے اس پہ لنک کرتے ہیں، لنک میں جا کے آپ فوراً جا کے اپنے ڈیبٹ کارڈ مانگا جاتا ہے تو آپ اپنے کارڈ کا نمبر اور اس کے بعد CVV اور اس طرح کی معلومات پٹ کر کے آپ اوکے کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی معلومات جو کہ آپ نے ایک مسند اور اصل سائٹ پہ دینی تھیں آپ ایک غیر مسند سائٹ پہ دے دیتی ہیں جو کہ اسکیمر نے بنائی ہوتی ہیں، تو آپ کے جو تمام تر معلومات ان کے پاس جاتی ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنٹ سے رقم نکالی جا سکتی ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین بچاؤ یہ ہے کہ آپ جو بھی پیمنٹ کرنی ہے پہلے کوشش کریں کہ اگر آپ کیش آن ڈیلیوری کر سکتے ہیں، یعنی جتنا بھی آپ ای کامرس کو سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ضروری ہے آپ اس حد تک استعمال کریں۔ اگر تو آپ کیش آن ڈیلیوری کر سکتے ہیں یا پہلے ادا کر سکتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے۔ تو ای کامرس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں سے چیزیں خریدی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائٹ مسند ہے تو آپ نے وہاں جا کے اپنی معلومات اپلوڈ کرنی ہے۔ کوئی بھی ایسا لنک اگر آپ کو میسج کے ذریعے ملتا ہے تو آپ نے ایسی کسی بھی لنک پہ کلک نہیں کرنا اور نہ ہی ایسی اپنی معلومات، بنیادی معلومات جو کہ بینک اکاؤنٹس کی ہیں آپ نے شیئر کرنی ہے، خاص کر اپنا ڈیبٹ کارڈ نمبر، CVV اور ایکسپائری ڈیٹ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔